میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دے جسے آل نبی سفینے سے، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں میں ہونے کو نثار آئی، قمر کی چاندنی قدموں میں ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مہمان خصوصی ہیں، آپ تشریف لے جائیں گے تو جنت کے دروازے کھلیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ طے کر دیا ہے کہ جو میرے نبی کا ہو کے جیے گا، میرے نبی کا ہو کے مرے گا، میں اس کے ساتھ ہوں۔
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی اطاعت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے کتنے لوگ قیامت کے دن میرے آپ کے سامنے جہنم میں جائیں گے، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ آپ کے چچا دیکھ لیں، ایمان نہیں لائے۔ اس کے علاوہ بھی کتنے رشتہ دار ہیں جو ایمان کی وجہ سے آپ کے مخالف بن گئے، حالانکہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، لیکن جب آپ نے کلمے کی دعوت دینی شروع کی تو وہی خونی رشتے، وہی جاننے والے لوگ مخالف بن گئے۔ لیکن وہ فارس سے آنے والے سلمان فارسی، وہ صہیب رومی، اور حبشہ سے آنے والے بلال حبشی، یہ کہاں کہاں سے آنے والے لوگ، اور یہ غلام طرز کے لوگ، لیکن جب اللہ کے نبی کی غلامی ان لوگوں نے اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لیے امام بنا دیا۔ اب اذان دینے کی باری آئی تو کتنے کتنے بڑے لوگ موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ موجود ہیں، لیکن میرے دوستو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ اور اذان دے۔ یہ ہے غلامی رسول۔ تو یہ قاعدہ آج بھی ہے۔ کل جمعے کا موضوع بھی یہی تھا مولانا کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کوئی موسم، کوئی سیزن نہیں، سال کے 365 دن ان کی محبت ہمارے اوپر، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان کی اطاعت دن کے 24 گھنٹے ہمارے اوپر لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کے موت تک، اور زندگی کے پہلے سانس سے آخری سانس تک، اور بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک، اور سونے سے اٹھنے تک کی پوری زندگی ہمیں بتا کے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت نے اس کے اوپر چل کے دکھایا اطاعتیں ایسے کی جاتی ہیں۔ ایک صحابی سفر کر رہے ہیں سواری کے اوپر، ایک ویران جگہ سے گزرے تو ایک دم سر جھکا لیا، گزر گئے سر اٹھا لیا۔ ساتھ والوں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ تو وہ فرمانے لگے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے، ہم یہاں سے گزرے تھے تو یہاں پہ درخت ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی نے اپنی گردن مبارک یہاں جھکائی تھی، ان کی اتباع میں نے بھی اپنی گردن یہاں جھکائی ہے۔ وہ تو ایسی اطاعت کرنے والے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ کھانا نوش فرما رہے ہیں، دیگر ملکوں کے بادشاہ بھی آئے ہوئے ہیں، ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا، جیسے کھانے لگے ساتھ والے نے ہلایا کونی ماری، کیا کیا کر رہے ہیں، ملکوں کے بادشاہ آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت سے اتنا پیار کرنے والے تھے وہ لوگ۔ تو ہر ایک شخص کے ہاتھ میں آج ترازو ہے کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، آپ کی اطاعت میں یا آپ کی مخالفت میں۔ جو آپ کا جتنا ماننے والا ہوگا اس کی زندگی اتنی سنتوں سے مزین ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کسی مہینے کے لیے نہیں، کسی دنوں کی محتاج نہیں، نہ محرم کی محتاج، نہ ربیع الاول کی محتاج۔ آپ کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات فرمائی تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اپنی جان سے علاوہ سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر کہ اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کیا عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور پھر ایک تو ہے ہم سے محبت کریں، اللہ کے نبی بھی ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ جنت البقیع، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے، آپ جنت البقیع میں جائیں، آپ کی ساری فیملی وہاں دفن اکثر لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو جو قبرستان سے گزرتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھی تو آپ نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے مل سکتا۔ تو ساتھ میں صحابہ بھی تھے، انہوں نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا ارے تم تو میرے ساتھی ہو، تم لوگوں نے مجھے دیکھا، مجھ پر ایمان لائے، قرآن اترتے دیکھا، فرشتے دیکھے، میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لائیں گے، میرے بھائی تو وہ کون تھے؟ میں اور آپ۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی
امت میں پیدا فرمایا۔ تو اس لیے یہ پیدا ہو جانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہماری زندگی ان کی اطاعت کرنے والی ہو، حالانکہ وہ خود بخشے بخشائے نبیوں کے سردار، ان کی بیٹی خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار، ان کے بچے حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو یہ تو سارے کے سارے یہ تو پوزیشن ہولڈر ہیں قیامت کے دن کے۔ تو یہ اللہ کے نبی روئے کس کے لیے، تڑپے کس کے لیے؟ یہ میرے آپ کے لیے جو ہم اس وقت موجود نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہماری زندگی میں ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہم سنت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں۔ تو یہ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ ہم کل بھی مولانا صاحب نے نیت کروائی تھی کہ ہم نیت کریں آج سے اللہ کے نبی کو ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ، ان کی سنتوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کھانا ہو، سونا ہو، پینا ہو، اٹھنا جاگنا ہو، ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہم۔ یا رب العالمین ہم سب کا پڑھنا سننا بیٹھنا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو کچھ پڑھا گیا یا اللہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی تکمیل ہوئی، سورہ یاسین پڑھی گئی، اور بھی بہت سی آیات بہت سے اذکار ہوئے، اللہ ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے لوگ تشریف لائے سب کا آنا قبول فرما، سب کا پڑھنا قبول فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ ہم کمزور، ہماری محنت کمزور، ہمارے پڑھنے میں، سننے میں، بیٹھنے میں، آداب میں کسی قسم کی غلطی رہ گئی ہو، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ جیسے ہم یہاں جمع ہیں اللہ جنت میں بھی ہم سب کو ایسے ہی جمع فرما۔ اللہ اس مبارک محفل کی برکت سے، یہ جو کلام پاک پڑھا گیا اس کی برکت سے، جو نعت پڑھی گئی اس کی برکت سے ہمارے ادارے میں خیر و برکتوں کا نزول فرما۔ اللہ رحمت نازل فرما، اللہ برکت نازل فرما۔ اللہ ہمارے سیزن کا آغاز ہے، اللہ قدم قدم پر کامیابیاں نصیب فرما، ناکامیوں سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ہر فیصلے میں برکت ڈال دیجئے، اللہ ہمارے ایک ایک پیس میں برکتیں نازل فرما، اللہ ہمارے ایک ایک پیس میں برکتیں نازل فرما، ہمارے ایک ایک روپے میں برکتیں ڈال دیجئے، اللہ ہماری کمائیوں میں برکتیں ڈال دیجئے، اللہ ہمارے کام میں برکتیں ڈال دیجئے۔ اللہ اس ادارے کی خیر فرما، اس میں کام کرنے والوں کی خیر فرما، ان کی کمائیوں میں برکتیں نصیب فرما، اللہ زندگیوں میں سکون نصیب فرما۔ اس ادارے سے منسلک ہر فرد کو اللہ پکا دیندار بنا دیجئے، 5 وقت کا پکا نمازی بنا دیجئے، اللہ پکا جنتی بنا دیجئے۔ اللہ جیسے ہم یہاں دین کی کوشش کرتے ہیں اپنے گھروں میں بھی دین کی ایسی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین قیامت کے دن صفیں لگیں گی، جنتیوں کی بھی جہنمیوں کی بھی، اللہ جنتیوں کی صفوں میں ہم سب کو کھڑا فرما، جہنمیوں کی صفوں میں کھڑا ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہمیں برکتیں وسعتیں نصیب فرما، حلال طیب پاکیزہ وسیع آسانی والا برکت والا رزق ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ حرام کے لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما، مشتبہ مال سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جو مال آپ کی نافرمانی پہ لگ دے اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مال ہماری آخرت کو خراب کر دے اس سے بھی حفاظت فرما۔ اللہ حرام کے لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جو مال زندگی میں پریشانیاں لائے اس سے بھی حفاظت فرما، ہر قسم کے خسارے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ادارے کی بھی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین اس مبارک محفل کی برکت سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین بہن بھائیوں بیوی بچوں سب رشتہ داروں دوست احباب جاننے والوں کے اساتذہ کے اور کولیگز کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ امت کے ہر مسلمان کے گناہوں کو معاف فرما، جتنے مسلمان قبروں میں چلے گئے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اللہ موت سے پہلے ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی جائز حاجات کو ضروریات کو اپنے غائب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، جتنے مسلمان قرض دار ہیں اللہ سب کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ جو لوگ قرضے نہیں اتار سکتے اپنے لامحدود خزانوں سے اسباب پیدا فرما۔ اللہ جو بھائی کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں ان کو اپنے گھر نصیب فرما۔ اللہ جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں شکر کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جتنے لوگ بے اولادی کا شکار ہیں جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ان کو
اولاد نصیب فرما۔ اللہ جو بیٹوں کے لیے ترستے ہیں ان کو بیٹے نصیب فرما، جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کی عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، ان کے نصیب اچھے فرما۔ اللہ بہن بیٹیوں کے دکھ میں جتنے لوگ مبتلا ہیں اللہ اپنی بہن بیٹیوں کا سکھ ان کو نصیب فرما، ان کی بہن بیٹیوں کو اپنے گھروں میں بسنا نصیب فرما، خوشیاں نصیب فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ ان کی تنگ دستیوں کو فراخیوں میں تبدیل فرما، ان کی زندگیوں میں سکون نصیب فرما۔ اللہ جتنے والدین اپنی بیٹیوں کے دکھ میں مبتلا ہیں اللہ ان کے دکھوں کو دور فرما، ان کی بیٹیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ ایک بہن نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان کو اولاد نرینہ نواز، اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ جو بیٹوں کے لیے ترستے ہیں ان کو بیٹے ضرور نصیب فرما، جن کی جھولیاں خالی ہیں اللہ اپنی رحمتوں سے ان کی جھولیوں کو پر فرما۔ یا رب العالمین جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کی اولادیں پریشان کرتی ہیں اللہ ان کی اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار اطاعت گزار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا۔ اللہ جن کے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے رہتے ہیں آپس میں پیار محبت اتفاق نصیب فرما، دلوں کو جوڑ دیجئے، نفرتوں کو ختم فرما دیجئے، دلوں میں محبت پیدا فرما دیجئے۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما، اللہ ہمارے سارے سٹاف کو سارے مالکان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ جتنے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کے گھروں کے ایک ایک فرد کو صحت تندرستی عطا فرما۔ خاص طور پر ہمارے بھائی راشد کی والدہ بیمار ہیں اللہ ان کو بھی صحت نصیب فرما۔ اللہ سب کے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما، سب کے بہن بھائیوں کو بیوی بچوں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہ خاص طور پر ہمارے حاجی صاحب کو بھی صحت تندرستی والی عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ یا رب العالمین اس ادارے سے منسلک ہر فرد کو صحت تندرستی والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ خصوصی طور پر زین بھائی اکبر صاحب اور وسیم مجید بھائی کی بخشش فرما۔ ہمارے ادارے کے جتنے کسٹمر دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بھی بخشش فرما، جتنے وینڈر دنیا سے چلے ان کی بخشش فرما۔ حاضرین مجلس میں سے جتنے لوگ آواز سن رہے ہیں ہم سب کے جتنے رشتہ دار جاننے والے بہن بھائی والدین میں سے جو لوگ اللہ آپ کے پاس پہنچ چکے اللہ جنت الفردوس کا ان کو مہمان بنا۔ یا رب العالمین میرے والد صاحب کی بھی بخشش فرما۔ یا رب العالمین زین بھائی کی آج برسی بھی ہے اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اللہ جنت میں آپ کے نیک بندوں کا جو اعلیٰ مقام ہوتا ہے اللہ ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہم سب کے سب فوت شدگان کی بخشش فرما۔ اللہ ہم سب کو قبر حشر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جتنی دعائیں خیر رحمتیں برکتیں مانگی اللہ ہمارے حق میں قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جتنے گناہوں سے فتنوں سے شرور سے پناہ مانگی اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا اللہ تو اپنی شان کے مطابق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ادارے کے ایک ایک فلور کی حفاظت فرما، ہمارے ادارے کے ایک ایک کونے کی حفاظت فرما، چپے چپے کی حفاظت فرما، ایک ایک پیس کی حفاظت فرما۔ اللہ برکتیں رحمتیں نازل فرما۔ اللہ یہاں جو نماز ہوتی ہے دین کا کام ہوتا ہے اللہ اس کاوش کو قبول فرما۔ اس کی برکت سے ہمارے اداروں میں بھی برکت و رحمتوں کا نزول فرما۔ ہر قسم کے نقصان سے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی آفت سے، مصیبت سے، نقصان سے ہمارے ادارے کی حفاظت فرما۔ ہمارے ادارے کے ایک ایک پروجیکٹ کی حفاظت فرما، ایک ایک منصوبے کی حفاظت فرما، ایک ایک فیصلے کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اهله وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا آمین۔